السلام علیکم ناظرین، تقریر دل پذیر کے پارٹ 11 میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پچھلے موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، اور آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ وجود عین موجودات نہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا پچھلا ہے پارٹ 10 وہ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو دوبارہ دیکھ لیں، اور اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں لگی تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں میسیج میں کمنٹ کر کے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک لفظ ہے وجود اور ایک لفظ ہے موجود۔ یہ اردو کے جو دونوں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان دونوں کا مطلب حضرت کیا لیتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ان دونوں الفاظ کا مطلب سمجھنے کے لیے حضرت نے یہ ساری تفصیل اس پیراگراف میں درج کی ہے۔ سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کچھ چیزیں جو ہیں اس وقت جو موجود ہیں، چاہے ہمارے گھر کی چیزیں ہیں، چاہے انسان ہیں، چرند پرند ہیں، یہ زمین ہے، کچھ بھی چیز ہے، زمین ہے، کائنات ہے، آسمان ہے، ہمیں جو بھی چیز اس وقت موجود ہمیں نظر آ رہی ہے، ہماری حصیں اس کو دیکھ رہی ہیں یا محسوس کر رہی ہیں، یہ اس وقت موجود ہے۔ اب جو چیزیں اس وقت موجود ہیں کسی وقت میں یہ نہیں تھیں، کسی وقت میں یہ عدم میں تھیں۔ اب یہ جو چیزیں موجود ہیں یہ کسی نہ کسی وقت عدم میں بھی تھیں، لیکن عدم میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس کی وجہ سے بعد میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو تشکیل دیا گیا، یہ چیزیں بنائی گئیں۔ تو ان چیزوں کو جس سانچے کے تحت ڈھالنا تھا، وہ جو سانچہ ہے وہ اصل میں وجود ہے، کہ جہاں سے ان چیزوں کی ابتدا ہوئی۔ تو وجود سے مراد وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں سے ان تمام چیزوں کو وجود دیا گیا ہے۔ تو وجود دی جانے والی چیزیں ابھی موجود ہیں، پہلے موجود نہیں تھیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی کسی لمحے موجود نہ ہوں۔ بہت ساری چیزیں جو آج موجود ہیں وہ کل کو معدوم ہو سکتی ہیں، لیکن وجود وہ چیز ہے جو ان تمام کائنات کی چیزوں کی اصل ہے اور ان سے پہلے تھی، جس کے ذریعے ان ساری چیزوں کو وجود دیا گیا۔ اور اگر وہ وجود نہ ہوتا تو یہ جو چیزیں آج موجود ہیں یہ بھی موجود نہ ہوتی۔ تو آج کی جو موجودات ہیں وہ عدم میں بھی جا سکتی ہیں، وہ مزید بھی موجود ہو سکتی ہیں، نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، ان میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وجود جہاں سے یہ تشکیل پاتی ہیں یہ ساری موجودات چیزیں، وہ وجود جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور وہ موجود ہے۔ تو حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وجود یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کائنات سے پہلے موجود تھی، اور اس کے وجود کے موجود ہونے کی وجہ سے ہماری آج کی تمام موجودات اور تمام کائنات کا وجود ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جب کہ یہ کائنات جو ہے یہ عدم میں تھی، اس کی تمام اشیاء عدم میں ہیں، عدم میں تھی کسی لمحے، تو اس کو تشکیل دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہونی چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ پہلے بھی کچھ موجود نہیں تھا تو ہماری یہ بات فضول ہوگی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور یہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک چیز کسی نہ کسی سے تشکیل ضرور پاتی ہے، کسی نہ کسی دوسری وجہ سے تشکیل ضرور پاتی ہے۔ وہ جو تشکیل کی وجہ ہے وہی ہمارا اصل وجود ہے جو کہ اس کائنات سے پہلے بھی تھا۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس کائنات سے پہلے کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، تو پھر اس کائنات کا بھی وجود ممکن نہیں ہو سکتا۔ آئے اب پیراگراف کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ پر چونکہ شے مشترک عین اشیاء متعددہ نہیں ہو سکتی تو تعدد کیوں ہو؟ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وجود عین عالم اور عین موجودات نہیں، یعنی کہ جس چیز کو ہم وجود کہتے ہیں
وہ ہو بہو ایسی چیز نہیں ہے جیسی کہ ہمیں اس عالم میں اس کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہو بہو ایسا ہی ہو وجود کہ جیسی ہمیں کائنات کی چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے زمین آسمان جس شکل میں نظر آ رہے ہیں، جس شکل میں ہمیں حیوانات نظر آ رہے ہیں، نباتات نظر آ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی شکل میں وہی وجود بھی ایسا ہی ہے. بین لحاظ کے بولا کرتے ہیں فلانی شے موجود ہے اور فلانی موجود نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وجود عالم کی ذات سے ایک جدا چیز ہے. نہیں تو یوں نہ ہو سکتا کہ ایک شے کبھی موجود ہو کبھی نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ موجود رہتی. ما ھذا سب کا وجود یکساں نظر آتا ہے. یعنی جس طرح آسمان زمین کو موجود کہتے ہیں ویسے ہی ہمیں تمہیں موجود کہتے ہیں. وہاں وجود کا کچھ اور نام نہیں ہو گیا، یہاں کچھ اور نہیں ہو گیا، بلکہ جیسے دھوپ کہیں ہو دھوپ ہی کہیں گے، ایسے ہی عالم میں ہر جگہ وجود کو وجود ہی کہیں گے. یہ نہیں کہ جیسے دھوپ میں اور چاند کی چاندنی میں فرق ہے کہ اس کے سبب دو نام ہو گئے. آسمان زمین کے وجود کا کچھ اور نام ہو اور تمہارے ہمارے وجود کا کچھ اور نام ہو. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کی چاندنی جو ہم تک آتی ہے، اصل میں ہم اس کو چاند کی روشنی کہتے ہیں. تو یہ جو اس کی اصل ہے وہ تو سورج ہے. ٹھیک ہے، تو جو سورج ہے وہ اس کی روشنی اپنی ہے. تو وہ چاہے ڈائریکٹ سورج سے آئے یا وہ چاند سے ہو کر آئے، دونوں صورت میں اس روشنی کا جو وجود ہے اس کی جو اصل ہے وہ سورج کے اندر موجود ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہم تک پہنچے یا وہ بالواسطہ چاند سے ہو کر آئے. اب دونوں صورتوں میں ہم اس کے وجود کو علیحدہ علیحدہ نہیں کہیں گے کہ جو چاند سے آ رہی ہے وہ علیحدہ سے کوئی روشنی ہے، جو سورج کی طرف سے آ رہی ہے وہ کوئی علیحدہ روشنی ہے. یہ بظاہر ہمیں دو روشنیاں لگتی ہیں لیکن ان کی حقیقت وہ ایک ہے، وہ ہے سورج کے اندر موجود اس کا ذریعہ جو جہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے. تو اصل وہ وجود روشنی کا وہاں ہے سورج میں، لیکن اس روشنی کا جو موجودات ہیں وہ یہاں پہ دو ہو گئے. اسی طرح یہ موجودات زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی روشن دان سے ہمارے کمرے کے اندر روشنی آ رہی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ روشن دان کی روشنی ہے، حقیقت میں وہ سورج کی ہی روشنی ہے، وہ روشنی بھی سورج کی ہی ہے. اگر کسی دروازے یا کھڑکی سے کوئی روشنی آ رہی ہے تو روشنی کی ہم اتنی ساری قسمیں نہیں کریں گے کہ یہ روشن دان کی روشنی ہے، یہ ایک دروازے کی روشنی ہے، یہ کھڑکی کی روشنی ہے. کہنے کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین جگہوں سے آ رہی ہے ہم تک اور یہ تین شکلوں میں موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام روشنیوں کا جو منبع ہے، جو ذریعہ ہے، وہ اصل اس سورج کا وجود ہے. تو ہمارے پاس جتنے موجودات ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو حقیقت نہیں جانیں گے. حقیقت ان کی اصل وجود ہے جہاں سے وہ ظاہر ہوئے ہیں. ہاں، جیسے دھوپ صحن وسیع میں زیادہ آتی ہے اور دیر تک رہتی ہے اور صحن تنگ میں کم آتی ہے اور تھوڑی دیر تک رہتی ہے، ایسے ہی زمین آسمان کا وجود بڑا ہے اور دیر پا ہے اور ہمارا تمہارا وجود کم ہے اور چندہ دیر پا نہیں ہے، یعنی ہم زیادہ عرصہ ہماری عمر نہیں ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے روشن دان سے آنے والی روشنی، دروازے اور کھڑکی سے آنے والی روشنی اور جو روشنی ہمارے پاس چاند سے آ رہی ہے، یہ ساری روشنیاں مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں. ہم ان کو نام تو مختلف دے دیتے ہیں کہ یہ روشن دان کی روشنی ہے، یہ چاند کی روشنی ہے، یہ کھڑکی کی روشنی ہے، یہ دروازے اور صحن کی روشنی ہے، لیکن ان کی اصل تو ایک سورج ہے. پیچھے تمام چیزوں کے اصل جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب یہاں پر ہم روشنی کے لیے دو لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہم کہیں گے کہ ایک وجود ہے روشنی کا سورج کا، اور دوسرا وجود ہے چاند کی چاندنی یا دوسرا ایک اور وجود ہے کھڑکی کا یا جو روشن دان کی روشنی کا وجود. تو یہ مختلف سارے ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے وجود ہو گئے. ان میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اصل کیا ہے اور عارضی کیا ہے. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ہماری اصل ہے اور وہ مستقل ہے اور وہ موجود ہے اور وہ کم نہیں ہو رہی، لیکن چاند کی چاندنی ختم ہونے والی ہے، جو ہماری روشن دان کی روشنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، دروازے اور کھڑکی سے آنے والی جو روشنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی.
اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جس چیز کا وجود عارضی ہو اس کو اصل وجود کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی۔ جو عارضی وجود ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پیچھے جو اصل جو وجود ہے جس چیز کا، وہ اصل ہی رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری عارضی جو چیزیں موجود ہیں وہ اصل کی ہی طرح ہیں یا عین اصل ہیں، یعنی ہو بہو ویسی ہی ہے جیسی کہ اصل ہے۔ تو روشن دان اور دیگر اشیاء کی جو آنے والی ہمارے پاس روشنی ہے یہ عارضی ہیں۔ تو اسی طرح اس کائنات کا جو وجود ہے یہ عارضی وجود ہے، اور یہ کائناتیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، آسمان ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، زمینیں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا وجود اصل وجود نہیں ہے۔ اصل وہ جگہ ہے جہاں سے یہ آئی ہیں، وہ جگہ مستقل ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ اس کائنات کا عالم کا جو وجود ہے یہ عارضی ہے۔ القصہ اشتراک وجود کے قرینے سے معلوم ہوا کہ وجود عالم میں اور عالم میں فرق ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک شے نہیں، بلکہ بائیں لحاظ کے ایک شے کبھی موجود ہوتی ہے اور کبھی معدوم۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وجود عالم ایک خارجی چیز ہے اور ایک عارضی شے ہے، اصلی اور ذاتی نہیں۔ اور جب وجود عالم عارضی اور خارجی اور مستعار ٹھہرا، اصلی اور ذاتی نہ ہوا، تو ہم بقیاس اس بات کے کہ جیسے گرم پانی کی گرمی جو عارضی خارجی مستعار ہے، آگ کی عطا کی ہوئی ہے جس کی گرمی اصلی اور ذاتی ہے، یا جیسے قلعہ دار آئینے کا نور جو آفتاب کے مقابل ہو، اصلی نہیں بلکہ آفتاب کا فیض ہے جس کا نور اصلی اور ذاتی ہے۔ بالیقین یوں سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی عالم کا وجود جو اصلی اور ذاتی نہیں، ایک شے عارضی ہے، کہیں خارج سے ایسے موجود سے ملا ہوگا جس کا وجود اصل ہوگا، وہ بجز ثانے کے اور کون ہو سکتا ہے۔ امید ہے اس پیراگراف سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ ایک چیز جو عارضی ہے اس کو ہم اس تشبیہ نہیں دے سکتے اس مستقل چیز سے، نہ ہم اس سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر یہ عارضی ہے تو جس سے یہ آئی ہے وہ بھی عارضی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز مستقل پہلے موجود ہے، اسی طرح یہ عارضی جو کائنات میں چیزیں بنی ہیں یہ بھی اسی طرح مستقل موجود رہیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں وجودوں میں فرق ہے، ایک وہ ہے جو پہلے سے موجود تھا، وہی اصل میں خالق کا وجود ہے، اور ایک وہ وجود ہے جو اس نے بعد میں بنایا ہے، اور وہ ایک عارضی ہے، مستعار ہے، یعنی ادھار لیا ہوا ہے یا تشکیل دیا گیا ہے۔ غرض یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ عالم خود بخود یوں ہی موجود نہیں، بلکہ اس کے لیے کوئی موجد ہے، یعنی بنانے والا ہے، اور یہ وہی پہلی بات ہے کہ جس سے اس رسالے کا شروع ہوا ہے۔ الحاصل اس بات سے تو تسلی ہوئی کہ اس عالم کا وجود اصلی نہیں بلکہ ایک عارضی چیز ہے۔ تو جیسے گرم پانی کی مثلاً گرمی جو اصلی نہیں عارضی ہے، آگ کا فیض ہے جس کی گرمی اصلی ہے، پس ایسے ہی عالم کا وجود جو عارضی ہے کسی موجود اصلی کا فیض ہوگا، اور وہ موجود اصلی ہی اس کائنات کا خدا ہے۔